قرآن مقدس میں ولایت کی شان میں اور کرامت کے لحاظ سے ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو عقل کو حیران ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس کا یہ واقعہ پڑھ کے عقل جو ہے بارگاہ نبوت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ولایت کی شان میں اور ولی کی کرامت کے متعلق یہ کیسا واقعہ قرآن مقدس میں بیان ہوا، جس کو سن کر اللہ کے ولیوں کو ماننے والے اور ان کی کرامتوں کا اقرار کرنے والے سر فخر سے بلند کرتے ہیں، اور جو ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، ولیوں کے بے ادب اور گستاخ ہیں، یہ واقعہ سن کے بھی ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اگر یہ واقعہ قرآن مقدس میں نہ ہوتا تو شاید وہ اللہ کے نیک بندوں کا سرے سے ہی انکار کر دیتے کہ ہوتے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ واقعہ کون سا ہے، کس طریقے کا ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ آپ کا تخت لگا ہوا ہے، آپ کے حکم کے تابع اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے چرند و پرند کو کیا ہوا تھا، جن و انسان آپ کے حکم کے تابع تھے، ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی۔ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا ٹائم ہوتا تو وہ زمین میں چونچ مار کر بتا دیتا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ چونکہ آپ کا لشکر جو ہے وہ سفر کرتا رہتا تھا، کبھی رک جاتا اور کبھی سفر جاری و ساری رہتا، تو وہ چونچ مار کر بتاتا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو کھدائی کرنے والے کھدائی کرتے، پانی نکالتے، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور آپ وضو فرما کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ہدہد جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا، تجھے پتہ نہیں تھا تیری ڈیوٹی کا ٹائم ہے؟ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب یہ بیان کیا کہ میں ایک ایسا شہر دیکھ کے آیا ہوں جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر حکمرانی ایک عورت کرتی ہے جس کا تخت بہت بڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا واقعہ نہیں تو نے ایسا کوئی شہر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل دیکھ کے آیا ہوں، لوگ بھی ہیں، آبادی بھی ہے، ان پر حکمرانی کرنے والی ایک عورت ہے، ان کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جس تخت پر ان کی ملکہ بیٹھتی ہے وہ تخت بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جاننے کے لیے اس شہر سبا کی ملکہ بلقیس کو خط لکھنے کا ارادہ کیا، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں اپنی اطاعت کے متعلق لکھا، تو میری اطاعت کر لے۔ خط پہنچا ملکہ بلقیس کے پاس، تو ملکہ نے اپنے وزیروں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف پہنچے تو آپ جان گئے کہ ملکہ نبوت کی دلیل دیکھنا چاہتی ہے، لہذا ملکہ جو تھی وہاں سے اس نے ارادہ کیا آپ سے ملاقات کا اور آپ کی بارگاہ میں آنے کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اپنی نبوت کی دلیل دیکھنے کا ارادہ فرمایا کہ میں بھی اسے دکھا دوں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں لیکن نبی ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں نبی ہوتا ہی بادشاہ ہے۔
یہ بادشاہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، ورڈ استعمال کیا ہے، اس سے مراد دنیاوی بادشاہ۔ نبی دنیا کا بھی بادشاہ ہے، نبی آخرت کا بھی بادشاہ ہے۔ نبی کوئی بھی ہو، پھر وہ ہمارے نبی امام الانبیاء، ہاں جی، جو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں، ہاں جی، تو ایسے نبی، اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ کے آنے سے پہلے دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم درباریوں میں سے کوئی ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام ہے عفریت۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، وہ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اب یہ میں ولیوں کی عظمت کو مانتا ہوں، ولایت کو مانتا ہوں، کرامتوں کو مانتا ہوں، تو یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا، یہ میرے پیٹ کی بات نہیں، قرآن مقدس کی بات ہے۔ وہ دن کھڑا ہوا، اس کا نام عفریت تھا، اور جب وہ عفریت کھڑا ہوا تو اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں، جس تخت کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں لے کے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لے آئے گا؟ اس نے کہا یہ جو آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کی محفل لگی ہوئی ہے، اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں قوت والا بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ اسے روک دیا، آنے فرمایا تو بیٹھ جا، محفل ختم ہونے سے پہلے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی نظر اپنے غلام پر تھی، وہ جانتے تھے کہ کوئی میری محفل میں ایسا بھی بیٹھا ہے جو اس سے پہلے بھی ملکہ کا تخت، اس سے بھی پہلے چاہیے، بیٹھ جا۔ عفریت جن بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس اللہ فرماتا ہے کتاب کا علم تھا۔ اس نے نہیں کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم، میم کی تنوین جو ہے یہ علم کی قلت کو پر دلالت کرتی ہے، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کیا کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، یہ قرآن ہے، اور اپنے مقدر پہ اپنے بختوں پر ناز کریں کہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو ماننے والے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کی محفل میں ملکہ کا تخت لے کے آ سکتا ہوں، کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ انہوں نے کہا آپ کی آنکھ کا اوپر والا پرت نیچے والے پرت سے ملے گا، اس کے ملنے سے پہلے۔ آنکھ کے بند ہونے میں شاید سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ سے پہلے ہی آنکھ پلک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اوپر والا پلک نیچلے والے پلک سے ملے گا، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، اس سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہوگا۔ اب سنیں، وہ تخت کوئی چھوٹا بڑا بھی نہیں تھا اور ساتھ کے کمرے میں بھی نہیں پڑا تھا، ہاں، وہ تخت تھا 3 دن کی مسافت پر، یعنی جہاں سے آتے ہوئے 3 دن لگ جائیں، 3 دن کی مسافت پر وہ تخت تھا، سونے چاندی سے مرصع تھا اور دیگر ہیرے جواہرات لال و یاقوت سے وہ بنا ہوا تھا۔ وہ تھا جناب 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت تھا۔ 80 گز لمبائی تھی اس کی، 40 گز اس کی چوڑائی تھی، سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، لال و یاقوت ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے، اور وہ 3 دن کی مسافت پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا نام ہے آصف بن برخیہ، آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ یہ قرآن مقدس میں یہ نام ذکر نہیں کیا گیا، نہ ملکہ بلقیس کا نام ذکر کیا گیا ہے، یہ تورات شریف میں یہ نام موجود ہے، ہاں جی۔ تو وہ
حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کھڑا کر دیا۔ اب وہ ایک کمرے میں نہیں تھا، کمرے وہ پیچھے کمروں میں پڑا ہوا تھا، اور وہاں پر جو تھے وہ دربان بھی موجود تھے، چوکیدار بھی دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے وہ تخت اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، عورت کی ذہانت کو میں جانچنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ ہاں جی، اب یہ تو واقعہ یہاں پر ہو گیا پورا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اللہ کے نبی کا وزیر اتنی طاقت رکھتا ہے۔ علم والے اور فضل والے مسلمان اللہ کی عطا سے صاحب علم، صاحب فضل، صاحب طاقت و قوت رکھنے والے جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں چن رکھا ہے، اللہ ان کو طاقت جنات سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اب اس واقعہ میں دیکھیں نا، جن کھڑا ہوا ہے انہوں نے کہا میں لے آتا ہوں، ہم نے فرمایا نہیں بیٹھ جا۔ لے کر کون آیا ہے؟ انسان۔ تخت کون لے کے آیا ہے؟ جن نے کہا محفل ختم ہونے سے پہلے، جو انسان تھے انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ ہاں جی، تو وہ بھی انسان تھے لیکن وہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کوئی بندہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اللہ نے اسے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ وزیر ہے، وزیروں کی طاقت یہ ہے، ہاں جی، وزیر کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 3 دن کے فاصلے سے ملکہ کا تخت لے کے آ گیا ہے، تو جو جس کا یہ وزیر ہے اس صدر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟